قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ اب اس سے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہیں، تو اس میں عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب تو ان عام لوگوں جیسا ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہتے میں تمہاری مثل بشر ہوں، آپ کہہ دیں میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اے حبیب تو ان کے جیسا بشر ہے۔ اب یہ کہنے میں کہ آپ کہہ دیں اور یہ کہنے میں کہ تو ہے، بڑا فرق ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا میں اگر کہوں کہ جی میں تو بس جاہل سا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہوں، بس آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ میری باتیں سن لیتے ہیں، تو آپ باہر جا کے اگر کسی کو کہیں جی ہم بس ان سے درس سن کر آ رہے ہیں، وہ جو بالکل جاہل سے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے، کیا آپ ایسا کہیں گے؟ آپ ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا ہے وہ بطور عجز کہا ہے، بطور انکسار کہا ہے۔ ہاں اگر میرے کوئی سینئر، میرے استاد، میرے بڑے، وہ میرے بارے میں کہہ دیں کہ یہ جاہل ہے تو پھر بات پکی ہے۔ کوئی بڑا جب کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو پھر بات ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ خود اللہ نے کیا کہا؟ خود اللہ نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والضحى واللیل اذا سجا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ تو اللہ جب کہتا ہے تو حضور کی شان بیان کرتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اللہ تو حضور کو ایسے مخاطب فرماتا ہے، حضور کی یوں اس انداز میں شان بیان فرماتا ہے، یہ نہیں کہتا حبیب تو ان جیسا بشر ہے۔ تو اس کہنے اور اس کہنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ ڈیفرنس اگر ہم ختم کر دیں گے تو عقیدہ کی خرابی آ جائے گی۔ اچھا حضور سے یہ کیوں کہلوایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ قرآن کریم میں ایک مقام ہے، ہم نے گزشتہ سالوں میں اس پر بات کی ہے، اس سال ہم نے بات نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، نمرود کہنے لگا میں خدا ہوں، انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا میرا رب زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ نمرود نے کہا، اس نے پھر اس پر دلیل کیا پیش کی؟ اس نے ایک ایسے شخص کو قید خانے سے نکالا جس کے بارے میں
قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس پر محض الزام ہے، لہذا اس کو بری کر دیا جائے۔ اس نے کہا اس کو پھانسی دے دو، اس کو پھانسی دے دو۔ کیسی مت ماری ہوئی! جس کی آزادی کا، جس پر محض الزام تھا، بے گناہی کا ثبوت جس کا ہے، اس کو کہا اس کو سزائے موت دے دو۔ اور جس کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ سزائے موت کا مستحق ہے، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہا اس نے، ایسا ہی کر دیا گیا۔ اب اس بے گناہ کو سزائے موت دے دی گئی اور جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ ہنس کے خوش ہو کے کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھا، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بڑی زبردست دلیل پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ پھر کافر مبہوت ہو گیا۔ اب اس کا کیا جواب دے؟ اب سورج پر اس کا کیا زور؟ اب وہ مبہوت ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو سارے مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بحمدی تعالیٰ ہم تو صحیح مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے۔ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا جیسا حق ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا بھی ہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ اب تاریخ میں یہ الفاظ ان کے نقش تھے کہ میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس سے ذرا الٹ کر کے دکھا۔ تو اگر اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو اس سے الٹ کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب لوگوں میں یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی مشہور تھی کہ رب وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرے، مغرب سے مغرب میں غروب کرے، اور ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ کیا تھا، اس کو رب ہونے کی دلیل اس سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو وہ نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا سر انور مولا علی کی گود میں تھا، حضور علیہ السلام نماز ادا کر چکے تھے عصر کی، اور حضرت علی نے بھی نماز عصر ادا کرنا تھی۔ نماز عصر کا وقت گزر گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھل کے حضور کے رخسار پر پڑے۔ سرکار بیدار ہوئے، علی کس چیز نے رلایا؟ حضور نماز قضا ہو گئی۔ اچھا نماز پڑھنی؟ جی نماز پڑھنی۔ سرکار علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ اب ڈوبا ہوا سورج مغرب سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ ماضی میں سینکڑوں سال پہلے جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اب سب کے سامنے آ گئی۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کی خواہش پر مغرب سے سورج واپس آ گیا تو کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا ہے۔ فرمایا حبیب تو کہہ دے، ڈوبا سورج تو میں نے پلٹایا ہے، لیکن پھر بھی میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ انہوں نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگنے سے تو بے جان سوکھی درخت کے لکڑی جو ہے اس میں بھی جان آ گئی تھی۔ صرف جان نہیں آئی بلکہ لکڑی کو درد محبت کا شناسہ کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے فراق میں ہچکیاں لے لے کے وہ تنا رو رہا تھا کہ آج حضور مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے بے جان کنکریوں میں جان ڈال دی اور حضور علیہ السلام نے لکڑی کے سوکھے تنے میں جان ڈال دی اور پتھر حضور کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہ معجزات تو وہ ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔
کہیں حضور علیہ السلام کو لوگ خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے. فرمایا حبیب تو کہہ دے انا بشر مثلکم، میں خدا نہ ہونے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. جیسے تم خدا نہیں ہو ایسے میں بھی خدا نہیں ہوں. جیسے میں رب کا بندہ ہوں ایسے ہی تم بھی رب کے بندے ہو. اس اعتبار میں ہم برابر ہیں. لیکن یوحا الیہ، مجھے امتیاز یہ حاصل ہے کہ مجھ پر رب کی وحی اترتی ہے. تو جیسے دیکھیں ہم جو انسان ہیں نا، لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے ہم حیوان ہیں. آپ جانتے ہیں نا، سب انسان بھی ایک حیوان ہے. انسان کو حیوان کہا جاتا ہے. عام جانداروں کو بھی حیوان کہا جاتا ہے، کتوں کو اور بندروں کو، بلیوں کو بھی حیوان کہا جاتا ہے. لیکن وہ محض حیوان ہیں اور انسان حیوان ناطق ہے. انسان حیوان ناطق ہے، دریا بندہ معقولات ہے، معقولات کو سمجھنے والا، ما فی الضمیر بیان کرنے والا. تو یہ ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم صرف حیوان نہیں بلکہ حیوان ناطق ہیں. حیوان لیکن حیوان ناطق ہیں. تو اگر کوئی کہے بھئی آپ میں اور کتوں میں اور خنزیروں میں کیا فرق ہے، آپ بھی حیوان ہیں تو وہ بھی حیوان ہے، تو ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمیں اچھی بات نہیں لگے گی. ہم کہیں گے ہاں مانتے ہیں کہ ہم حیوان ہیں، لیکن صرف حیوان نہیں بلکہ حیوان ناطق ہیں. اور حیوان ناطق ہونے کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں. لیکن صرف بشر نہیں ہیں بلکہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. ہم وہ بشر ہیں کہ ہمیں اپنی بھی خبر نہیں، اور حضور وہ بشر ہیں جن کے سینے پر رب کا قرآن اترتا ہے. اس لیے یوحا الیہ یہ وہ وصف ہے جو عام بشریت میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ممتاز کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف ایسے نہ کرو کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے، یہ بے ادبی ہے. بلکہ حضور کی تعریف ویسے کرو جیسے اللہ نے قرآن میں کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.